هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین سامعین، آج کے ہمارے درس کا موضوع بریلی حضرات کی طرف سے مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مغالطہ ہے کہ بہت سے علماء نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی یا اس کا ذکر کیا۔ مثلا علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی الحاوی للفتاوی کے اندر، اسی طرح اس پر رسالہ موجود ہے۔ اس طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے میلاد کے جواز پر کتاب لکھی۔ اسی طرح علامہ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ کی نعمت الکبریٰ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام جزری رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبل الہدی والرشاد کے اندر شیخ یوسف صالحی شافعی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ ابو شامہ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال کئی علماء ہو سکتے ہیں، اور اس سے پھر یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارا یہ مروجہ جشن ناجائز اور بدعت ہوتا تو اس میں علماء اصولی گزارشات جوابات تو بہت تفصیلی میری اس مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل کتاب انشاءاللہ جب وہ چھپے گی تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے ان باتوں کا جواب دیا ہے۔ میں یہاں مختصراً چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے پاس مولانا اسماعیل رضا خان صاحب ہیں، ان کی بہت سی کتب میں ہمارے لیے اسماعیلی کا لفظ ہے کہ دیوبندی اسماعیلی ہے۔ پتہ نہیں اسماعیلی کس نسبت سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے تاج الشریعہ کا نام بھی اسماعیلی تھا، لہذا اگر اسماء کی نسبت سے آپ اسماعیلی کہنا چاہ رہے تو خود آپ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو نام ان کا اسماعیل رضا خان تھا، لیکن مشہور یہ تاج الشریعہ علامہ محمد اختر رضا ازہری کے نام سے ہیں۔ اس کی فتاوی تاج الشریعہ کی جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر 315 پر بالکل واضح کر کے بالکل واضح لکھتے کہ ہم حنفی ہیں، ہم پر اپنا مذہب بتانا واجب ہے۔ یعنی ہم چونکہ حنفی ہیں لہذا حنفی ہونے کے ناطے ہم حنفی مذہب بتائیں گے۔ تو حنفی مذہب حنفی فقہا نے اپنی کتب فقہ کے اندر مصرحہ اور واضح کر کے لکھا ہوا ہے، لہذا جو حوالے آپ دے رہے ان میں سے اکثر حنفی ہیں، اکا دکا جو حنفی ہیں انہوں نے بھی جو کتابیں لکھی ان کی کتابیں فقہ حنفی کی کتابیں نہیں ہیں، اور نہ وہ ان فقہا میں شمار کیے جاتے کہ جن کا فتویٰ ہمارے لیے حجت ہو۔ لہٰذا اگر آپ باقی حنفی ہیں تو فقہ حنفی کے اندر اس باب میں جو مذہب بتایا گیا ہے کہ ربیع اول کے اندر 12 تاریخ کو فقہ حنفی کی روشنی میں ہم نے کیا کرنا ہے یا ہمارے فقہا نے کیا کیا، یہ امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد، امام ظفر الاخر نے کیا کیا، اور ان کے مقلدین پر ان مہینوں میں کیا اعمال واجب ہے، اگر کسی میں جرت ہے تو اسے پیش کرے، لیکن ظاہر سی باتیں قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ محض کسی موضوع پر یا کسی عنوان پر کتاب لکھ لینا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے حنفیوں کے لیے بقول علامہ تاج الشریعہ، بلکہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی، نواب احمد رضا خان صاحب بریلی جو کہ اس جماعت کے بانی ہیں، جنہوں نے اس جماعت بریلی کو قائم کیا، ان کے یہ ملفوظات ہیں جو ان کے بیٹے نے جمع کیا، اور میرے پاس فرید بک سٹال والے ہیں، اس کا حصہ 2 میں وہ تو یہاں تک کہتے کہ ہم حنفی ہیں نہ کہ یوسفی و شیبانی۔ مثل اول اور مثل ثانی کے بارے میں کے سامنے بحث ہوئی تو انہوں نے کہا ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہوگا ہم پر وہ واجب ہوگا، اس پر عمل واجب ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا فتویٰ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مروجہ میلاد کے بارے میں کچھ لکھا ہو تو بڑی نوازش ہوگی، وہ آپ پیش کریں۔ اس طرح میرے پاس کتاب ہے نمازی کے پاس باواز ذکر جائز ہے یا نہیں، اس پر ان کے کئی علماء کے مفتی غلام سرور اور جناب جی اس کے صاحب مفتی گل احمد خان، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحبزادہ، ابو الخیر آزاد اور یہ علامہ سعید اسد سمیت کئی علماء کے تقریزات اس کو پر۔ اس کے صفحہ نمبر 38 پر لکھتے ہیں کہ ہم احناف ہیں،
احناف کے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے استدلال کرے، یہ غیر مقلدانہ روش ہے۔ لہذا اولاً تو وہ بریلی حضرات جو عید میلاد النبی پر ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے استدلال کرتے اپنے ان علماء کے فتاویٰ کی روشنی میں وہ غیر مقلد ہے۔ بلکہ آگے کیا لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ منصب ہے نہ ہم اس کے اہل فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال غیر مقلدانہ روش ہے، کیونکہ فقہائے کرام کی مخالفت غیر مقلد کرتے ہیں۔ یعنی فقہ کی کتابوں کو نہیں چھوڑیں گے، فقہ کی کتابوں کو چھوڑنا یہ غیر مقلدانہ روش ہے۔ تو اگر میلاد واقعی کوئی مستحب عمل ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے تو ہم احناف ہیں، ہمارے فقہ کی کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی، فقہ کی کتابیں آپ ہمارے سامنے پیش کریں۔ یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ فقہ کی کتابیں نہیں ہیں، نہ ان کتابوں کو ماننا حجت ہے۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں، یہ میرے پاس مولانا منظور اوجھانوی صاحب، جن کو یہ اپنے حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی کہتے ہیں، گجرات کے ہیں، ان کی مشہور زمانہ کتاب جاء الحق ضیاء القرآن پبلیکیشن ہے میرے پاس، اور اس کا صفحہ نمبر 484 ہے۔ صفحہ نمبر 484 پہ لکھتے ہیں کہ حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لیے قیامت ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ان روایتوں پر ہی ہے۔ الاخر ہم حنفیوں کے لیے کچھ مضر نہیں، کیونکہ حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ہیں، ان کی دلیل صرف قول امام ہے۔ ہم چونکہ حنفی ہیں، حنفیوں کی دلیل نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے معاذ اللہ، بلکہ حنفیوں کی دلیل صرف قول امام ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ یا علامہ سیوطی رحمہ اللہ کو کون پوچھتے ہیں میرے بھائی؟ یہ ابن حجر حیثمی کو کون پوچھتے ہیں میرے بھائی؟ ہم حنفی ہیں تو آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول پیش کرے کہ انہوں نے ربیع اول کے مہینے میں اور ربیع اول کی 12 تاریخ کو کیا کیا، اور یہ میں آپ کے اصول پیش کر رہا ہوں، آپ اپنے اصولوں سے ذرا اس کی وضاحت کریں۔ اگر محض کسی موضوع پر کتاب لکھ لینا یہ اس کے حجت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا یہی ملا علی قاری رحمہ اللہ ہے جن کی کتاب کو بڑے ذوق اور شوق سے پیش کیا جاتا ہے میلاد کے جواز پر، حالانکہ انہی ملا علی قاری نے پوری کتاب معتقد ابی حنیفہ رحمہ اللہ لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اعتقاد، اور اس میں بار بار یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، ان کا کفر پر انتقال ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی قاری رحمہ اللہ حنفی کہہ رہے۔ اب کوئی بریلی بھی اس کتاب کو ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اگر آج یہ کتاب ان کے حوالے کر دی جائے تو شاید اس کو آگ بھی لگا لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مصنف کا کتابیں خود آپ کے ہاں بھی حجت نہیں ہے۔ تو اگر آپ عقیدے کے باب میں ملا علی قاری کی اس کتاب کو رد کر سکتے تو ہم اس باب میں ملا علی قاری یا دیگر علماء کی کتابوں کو رد نہیں کر سکتے۔ ابن عربی رحمہ اللہ کو یہ ہمارے بریلی حضرات بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، ہم بھی بزرگ مانتے ہیں، حالانکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود، جس کے اندر لکھے کہ ابن عربی فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوگا معاذ اللہ، اور اگر ابن عربی رحمہ اللہ مشرک نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں ہے۔ ہمارے بریلی بھی اس کتاب کو نہیں مانتے۔ اس طرح 20 علماء نے ابن عربی کے خلاف کتابیں لکھی، اس کے کفر پر کتابیں لکھی ہے، لیکن ہمارے بریلی بھائی ان کتابوں کو نہیں مانتے۔ تو جس طرح آپ یہاں ان علماء کی کتابوں کو نہیں مانتے، ان سے اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ کی اس باب میں کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، یا اس باب میں ان کا کتاب لکھ لینا یہ اس عمل کے حجت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مزید بڑھ کر میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، یہ میرے پاس مفتی محمد شریف الحق حمجتی شارح بخاری فقیہ اعظم ہند، ان کی فتاوی شارح بخاری ہے، اور اس فتاوی کا صفحہ نمبر 237 ہے۔ 237 پہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ صفحہ نمبر 237 پہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اولیاء کرام کی ارشادات سے فرض یا واجب یا مستحب ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ فرماتے جو اولیاء کرام ہیں ان کے اقوال سے نہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ واجب ہوتی ہے، نہ مستحب ہوتی ہے۔ اور آگے عجیب بات لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ فلاں چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے تو ضرور اس سے قرآن و حدیث سے دلیل طلب کی جاتی۔ ایک تو بزرگوں کے قول سے یا بزرگوں کی کتابوں سے کوئی چیز فرض واجب مستحب ثابت نہیں ہوتی، دوسرا اگر کسی شے کے بارے میں فرض واجب مستحب کا دعویٰ ہو تو اس کی دلیل قرآن و حدیث سے طلب کی جائے گی۔ اور کم سے کم، ویسے تو یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے کہ ہم میلاد کو مستحب سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی کتابوں میں میلاد کو سنت، بلکہ الدر المنظم کے اندر تو فرض تک لکھا ہے، فرض علی الکفایہ اور واجب علی الکفایہ لکھا ہے۔
تو یہ اس کا مستحب ہونا یا فرض ہونا یا واجب ہونا یا سنت ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا. یہ کسی مولوی صاحب کی، کسی شیخ صاحب کی، کسی امام صاحب کی جو ہو بھی متاخرین، جو خود اپنے مسلک کے اندر بھی فتوے کے لیے حجت نہ ہو، یہ ان کے اقوال سے ثابت ہے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. لہذا آپ اس بات میں یا تو قرآن و حدیث کے ساتھ مناقشہ کریں ہمارے، یا تو قرآن و حدیث کی دلیل پیش کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے، یا پھر آپ فقہ حنفی کا مفتبی قول اس باب میں پیش کریں. یہ تو ایک اصولی بات ہوگی کہ کسی موضوع پر کتاب لکھ لینا یہ اس کتاب کے حجت ہونے کی دلیل نہیں. مولانا احمد رضا خان بریلی صاحب کے بارے میں سید سجاد علی قادری فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 5 پہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک سے اختلاف کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی اختلاف کیا. اور خود مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی الزبدۃ الزکیہ جو انہوں نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر لکھا ہے، اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، جس کو امام زاہدی نے بھی سیر اعلام نبلاء کے اندر نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سوائے اس صاحب قبر کے ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ آپ نہ کہیں کہ جی فلاں کتاب میں یہ لکھا اور فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ اس باب میں جو فقہ حنفی کی مضبوط کتابیں ہیں اور اس پہ مفتبی قول ہے وہ پیش کریں. کتابیں تو ان علماء نے دیگر بھی کئی موضوعات پر لکھی ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو تسلیم اور ان چیزوں کو نہیں مانتے. یہ میرے پاس دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر بالفرض اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو علماء نے پھر ان کتابوں کا رد بھی کیا. وہ رد آپ لوگوں سے کیوں چھپاتے، وہ رد آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے شیخ الدلائل، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مولانا عبدالحق محدث الہ آبادی مرحوم، ان کی کتاب ہے الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم، جو بریلی حضرات کیا مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس پر بڑے لوگوں نے تقریریں لکھی ہیں. چونکہ کتاب آپ کی طرف سے شائع شدہ ہے، لہذا نہ اس کے مواد سے ہمارا اتفاق ضروری ہے، نہ اس کی تقریروں سے ہمارا اتفاق ضروری ہے. اور اس میں کیا لکھتے ہیں؟ اس میں لکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ظفر الدین تھا، اس کے لیے التنویر فی مولۃ البشیر النذیر کتاب لکھی گئی، لیکن اس محفل کو منعقد کرنے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام نے اس محفل کے جواز میں کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے عدم جواز پر. تو اگر محفل کے جواز پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو عدم جواز پر بھی تو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو عدم جواز کا قول آپ لوگوں سے کیوں چھپاتے؟ اب جب ایک مسئلے کے اندر خود علماء کا اختلاف ہو جائے، جیسے کہ یہ کہہ رہے صفحہ نمبر 332 پر کہ بعض نے جواز میں کتابیں لکھی ہے، بعض نے عدم جواز پر. اگر آپ یہ کہیں کہ عدم جواز والی کتب کیا ہے، تو کسی شے کا ذکر نہ ہونا یا کسی شے کا منقول ہونا یا اس شے کے عدم ہونے کی دلیل نہیں ہے. جب آپ اس پر دلیل کا مطالبہ کریں گے تو آپ کی کتابوں سے انشاءاللہ اس کو ثابت بھی کر دیں گے. اب اس موقع پر جب علماء ایک شے کو جائز لکھے اور بعض علماء ناجائز لکھے، جیسے کہ بقول آپ کے میلاد کو بعض علماء نے جائز لکھا ہے، تو اس کے مقابلے میں دیگر علماء نے اس کا رد بھی کیا. اب اس بات میں اصولوں کی طرف ہم جائیں گے. اصول کیا ہے؟ یہ میرے پاس آپ کے علامہ مفتی بدر الدین احمد صدیقی قادری رضوی نوری کی فتاوی ہے، فتاوی بدر العلماء، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 121 ہے. صفحہ نمبر 121 پر یہ اس حوالے سے ایک اصول نقل کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اب عامت المسلمین کی طرف سے سوال کھڑا ہوگا کہ ان دونوں اقوال میں سے کس قول پر ہمیں عمل کرنا لازم ہے. ایک قول جواز کا، ایک تو آگے میں جواز. تو جواب بہت آسان ہے کہ ممنوعیت والے قول پر لازم ہے، عمل اس قول پر کریں گے جس میں منع کیا گیا، جس میں عدم جواز ہے. کیوں؟ کیونکہ جلب منفعت سے زیادہ اہم دفع مضرت ہے، کیونکہ جواز والے قول سے زیادہ نفع حاصل ہوگا، اور عدم جواز والے قول سے ہم اس نفع کی ضمن میں جو مضرات آئیں گی، جو نقصانات آئیں گے، جو مضرت آئیں گے، اس سے بچ جائیں گے. اور نفع کے مقابلے میں ضرر سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے. تو جن لوگوں نے میلاد کے جواز پر کتابیں لکھی ہیں، اس سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ثابت ہو جائے گا. لیکن اس ذکر کی آڑ میں جو خرافات اس دن اور اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اور دیکھا بھی ہوا. اب تو سوشل میڈیا بھی ہے، اب تو خود بریلی حضرات چیخ پڑے، اس پر بیانات، اس پر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو چونکہ یہاں مضرت زیادہ ہے، لہٰذا مضرت کو دفع کرنا جلب منفعت کے مقابلے میں ضروری ہے. تو یہاں جن علماء نے عدم جواز پر فتویٰ دیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. ایک بات. اگلی بات، جن لوگوں نے میلاد پر کتابیں لکھی ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے،
انہوں نے کیا لکھا ہے؟ آیا یہ جو آپ بارہ کو کر رہے، یہ جو جلوس، یہ جو تماشے اور یہ جو بینڈ باجے، یہ جو خرافات، یہ جو جھنڈیاں اور جو کیک اور یہ جو روڈوں کو بند کرنا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، اور یہ اہل سنت والجماعت کے مسجدوں کے باہر کھڑے کر، مدرسوں کے باہر کھڑے کر نعرے بازیاں کرنا، اور یہ میلاد کے جلسے میں بجائے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، اہل سنت والجماعت کو گالیاں دینا، کیا انہوں نے اس کے جواز پر کتاب لکھی؟ نہیں۔ آئیے ذرا کہ ان لوگوں کے ہاں میلاد کسے کہا جاتا تھا، یہ پھر میرے پاس کتاب الدر المنظم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 333 ہے۔ 333 پہ کیا لکھتے ہیں کہ علامہ سیوطی نے کس جواز کے اوپر کتاب لکھی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ سیوطی اپنے فتاویٰ میں لکھتے کہ میرے نزدیک میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا اجتماع اور قرآن کریم کی تلاوت جتنی میسر ہو اور نبی کریم کے ابتداء امر والی روایات کو بیان کرنا، آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات کو بیان کرنا، پھر لوگوں کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھانا اور کھانا کھا کر کوئی اور زیادہ کام کیے بغیر سب لوگ چلے جائیں، یہ میلاد ہے۔ یعنی حضور کی میلاد کا مطلب ہے کہ لوگ جمع ہو اور قرآن خوانی کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے تھے انہیں بیان کرے، اور اس کے بعد جو مناسب کھانا لگا وہ کھانا کھلا دے اور لوگ چلے جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام اس کے اندر نہ ہو۔ لیکن اب جو بریلیوں کے خرافات سے پاک جلسے بھی ہیں، جو خرافات ہیں وہ تو ہیں ہی، جو پاک جلسے ہیں ان کے اندر بھی کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ جلسے بھی میلاد، یہ والے تو قطعاً میلاد والے جلسے نہیں جو انہوں نے لکھا ہے۔ خود علماء بریلیوں کے ہاں بھی اب جو جس مقصد کے لیے میلاد تھا ہم اس مقصد کو چھوڑ چکے ہیں، جو اصل میلاد تھا وہ ہم کر ہی نہیں رہے، جس کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی ہے۔ یہ میرے پاس مفتی سید صابر حسین صاحب جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے مدرس ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی تقریر بھی اس کتاب کے اوپر ہے، یہ عید میلاد النبی سنہ اور چند اصلاح طلب پہلو۔ یہ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ آج کے میلاد کے جلسوں کا کیا حال ہے؟ آج کے میلاد کے جلسے اپنے اصل مقصد سے ہٹتے جا رہے ہیں، اپنے اصل مقصد کی طرف توجہ۔ صفحہ نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 24 پہ لکھتے ہیں صد افسوس کہ آج ہم میلاد شریف کی اصل سے دانستہ یا نادانستہ طور پر ہٹتے جا رہے ہیں۔ جو اصل میلاد تھا اس سے تو ہم ہٹ گئے، وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 49 پر وہ کیا لکھتے ہیں؟ محفل میلاد پر اکتفا اور فرائض و واجبات سے پہلو تھے، ہم محفل میلاد پر اکتفا کر لیتے اور فرض اور واجب کو چھوڑ لیتے، اور خود علماء بریلیہ نے یہ لکھا ہے کہ بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو مغیر سنہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بدعت ہو کہ جس سے سنت کے اندر تغیر اور تبدل آ جائے تو وہ بدعت سیئہ ہے۔ تو محفل میلاد سے تو فرض اور واجبات کے اندر تغیر اور تبدل آ رہے، لوگ اسے چھوڑ رہے، وہ تو بدرجہ اولا آپ کے فتوے کی آپ کی اس میں بدعت صحیح ہوگا۔ صفحہ نمبر 49 پر، صفحہ نمبر 48 پر یہ، اور صفحہ نمبر 49 پر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک وقت جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ تر علماء کرام کی تقاریر و بیانات ہوا کرتے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، سیرت طیبہ، اخلاق حسنہ پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ گویا جلسے لوگوں کے لیے دینی معلومات کے حصول کا بہترین ذریعہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان پر غیر مستند واعظین، زرق برق اور رنگین کپڑوں میں ملبوس لوگ فنکار نما نعت خوانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، لہٰذا اول تو بیانات کے لیے وقت مختص نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو بہت کم، اور ان محافل کو صرف نعت خوانی تک محدود کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں تک دینی معلومات نہیں پہنچ پا رہی، جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ جاتے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 63 پر کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 63 پہ لکھتے ہیں بعض اوقات تو موضوع سخن صرف میلاد شریف منانے کا جواز ثابت کرنا ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر مقرر اپنی تقریر میں میلاد شریف کے جواز پر دلائل پیش کر کے اپنی تقریر ختم کر دیتا ہے اور جلسہ برخاست ہو جاتا ہے، حالانکہ میلاد منانے کا مقصد تو یہ تھا کہ خدا و رسول کی محبت مضبوط سے مضبوط تر ہو اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اب یہ دیکھیں ان زمانے کے علماء کا میلاد جس پر میں کتابیں لکھی وہ صرف یہ تھا، قرآن پڑھا جائے، ہر آدمی کہ اس کے اندر قرآن پڑھا جائے، نبی کے صرف پیدائش کے معجزات کا ذکر کیا جائے، بس ایک جلسہ ہو مختصر، اور اس کے بعد ختم، نہ اس میں جلوس کا ذکر ہے، نہ اس میں خود لکھ رہے کہ اس سے زائد کچھ ہوگا، بس اتنی، اس سے زائد جو کچھ ہوگا اس کے جواز کی صورت نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا، یعنی جو بریلی عرب کیا اب کیا ہوتا ہے، جھنڈیاں، جلوس، روڈ بند کرنا، دیگر خرافات سمیت تو چھوڑو، خود بریلی علماء کہہ رہے ہیں کہ اصل جو میلاد کا مقصد تھا رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرنا، اخلاق کو سنوارنا، یہ تو ختم ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ اب کیا ہوتا ہے، زرق برق
کپڑوں والے ناخواں تھے، بیان کا تو وقت ہی مختصر نہیں، اور ہوئے بھی بہت مختصر وقت، اور اس مختصر وقت میں بھی کیا کرتے ہیں، سارا زور میلاد کے جواز پر لگا دیتے ہیں، جو اصل میلاد کا مقصد تھا وہ تھا ہی نہیں۔ تو علماء نے جس مقصد کے لیے میلاد پر کتاب لکھی، کہ وہ مقصد ہی فوت ہو گیا، تو خود ان علماء کی کتابوں کی روشنی میں یہ آج کا مروجہ میلاد بھی جائز نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو میلاد کا وہ آج کوئی مناتا نہیں ہے، اور آج جو میلاد منایا جا رہا ہے اس پر انہوں نے کتابیں لکھی نہیں۔ اگلی بات میں کہتا ہوں، بعض اوقات ایک چیز کسی زمانے میں تو جائز ہو سکتی ہے، لیکن بعد کے زمانوں میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مثلا جہان مفتی اعظم صفحہ نمبر 206 پر بریلی حضرات کے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب کے پیر و مرشد کا قول منقول ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل منعقد کرتے تھے، تو وہ کہتے اگر میں ہوتا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو منع کر دیتا کہ ایسا نہ کیا کرے، کیونکہ بعد والے لوگ کہیں ہمارے ان اکابر کو رافضی نہ سمجھ بیٹھے۔ تو دیکھو اس زمانے کے حساب سے شاہ صاحب بقول آپ کے محفل منعقد کر رہے ہیں، لیکن اب اس زمانے کے حساب سے آپ منع کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس زمانے میں علماء نے محفل منعقد بھی کی، بعض نے یا بالفرق کتابیں لکھی بھی، تو اب چونکہ ان میلاد میں خرافات آ چکا ہے، فساق اور فجار اور بے دین اس میں داخل ہو چکے ہیں، تو کئی مستقبل کے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ معاذ اللہ ہمارے اکابر بھی یہی خرافات اور فسق و فجور کرنے والے تھے، لہذا خود آپ کے مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد کے اصول اور فتوے کی روشنی سے بالفرض کسی زمانے میں جواز ہو بھی، بالفرض کسی زمانے میں کتاب لکھی گئی ہو، تو آج اس سے منع کیا جائے گا۔ آخری بات یہ ہے، مولانا مزا خان صاحب بریلی نے کسی مصنف تک کتاب کے ثبوت کے لیے دلیل یہ بنائی ہے کہ مصنف تک اس کتاب کی سند متصل ہو۔ اب جو ہمارے ہاں ان علماء یا اسلاف کی طرف جن کتابوں کی نسبت کی گئی ہے، اول تو وہ علماء کے درمیان معروف اور مشہور نہیں رہی۔ اس زمانے میں بس مکتبے اس کو چھاپ رہے۔ مولانا مرزا خان سے بریلی کہتے ہیں کہ محض کسی کتاب کا مکتبے میں چھپ جانا یا مارکیٹ میں مل جانا اس کتاب کے مستند ہونے کی یا مصنف کے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ثانیاً خود میلاد کے متعلق جو کتاب ہے ان میں تحریفات ہو چکی ہے۔ مثلا النعمت الکبریٰ کے اندر جو علامہ ابن حجر ہیثمی کی کتاب ہے اس کے بارے میں تحریفات کا ذکر تو خود اس کتاب میں بھی ذکر ہے، اور البرہان کے نام سے جو حیدرآباد سے ہمارے بریلی حضرت رسالہ شائع کرتے اس کے اندر بھی عبدالحکیم شرف قادری کا مضمون موجود ہے کہ ابن حجر ہیثمی کے نام پر جو کتاب اس وقت مارکیٹ میں مل رہی ہے وہ جعلی کتاب ہے۔ تو خود بریلی حضرات نے اس کی میلاد کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، نعمت الکبریٰ کے بارے میں کہا کہ اس میں خرافات ہیں، جعلی روایات، اور یہ جعلی کتاب ہے۔ اس کے باوجود وہ جعلی کتاب چھپ بھی رہی ہے اور بریلی علماء اس سے میلاد کے جواز پر دلیل دے بھی رہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ یا دیگر علماء کی جو کتابیں ہیں وہ جو چھپی ہوئی اس وقت ہے اس میں بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ جعلی کتابیں ہوں یا اس میں تحریفات کی گئی ہوں، لہذا کتابیں حجت نہیں ہے۔ لیکن یہ آخری جواب ہے، تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اولاً تو آپ فقہ حنفی کو پیش کریں، کتاب کو پیش نہ کریں، کتاب کسی چیز کے جواز کی دلیل نہیں ہے، فقہ حنفی کو پیش کریں۔ نمبر 2، اگر جواز پر کتابیں لکھی گئی ہے تو عدم جواز پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جب جواز اور عدم جواز جمع ہو جائے تو آپ کا اصول یہ کہ عدم جواز کو ترجیح دی جائے گی۔ اور نمبر 3، اس زمانے کے حساب سے جو کتابیں لکھی گئی ہے اور جس میلاد کا اس کے اندر ذکر کیا گیا وہ ایک میلاد کی مجلس بھی آج کے زمانے میں اس جیسی نہیں پائی جاتی۔ میرا چیلنج ہے یہ کہ وہ جو جس میلاد کو علامہ سیوطی نے لکھے جو ہم نے حوالہ پیش کیا، صحیح ثبوتوں کے ساتھ اس جیسا میلاد ہمیں بتایا جائے کہ کہاں ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرق اس زمانے میں میلاد کا جواز تھا بھی تو جہان مفتی اعظم کے حوالے کی روشنی میں اس زمانے کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 5، میلاد کے جواز پر جو کتب مارکیٹ کے اندر ہے اس کے اندر تحریف، تغیر، تدسیس اور تبدل ہو چکا ہے، لہذا یہ معتبر نہیں اور یہ ہمارے لیے معتبر نہیں۔ ایک آخری میں بات کروں گا، اس موقع پر بریلی حضرات جو وہ بڑے اچھل کر جو ہے نا وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں ملک کے اندر جلوس نکل رہا ہے، فلاں ملک کے اندر لوگ اکٹھے ہیں، تو یہ سب کیا بدعتی ہیں؟ یہ سارے مسلمان میلاد کر رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جب ہم مزارات کی خرافات کے لیے مزارات پر ہونے والے چرسی اور موالیوں کی حرکات پیش کرتے تو کہتے ہمارے لوگ نہیں، وہاں عوام حجت نہیں ہوتی، وہاں چرسی موالی فساق فجار حجت نہیں ہوتے، تو یہاں میلاد کے لیے آپ اس بھیڑ کو حجت کیوں قرار دے رہے ہیں؟ یہ میرے پاس فتاوی شارح بخاری ہے
اور اس کا صفحہ نمبر 500 ہے. نمبر 500 لکھتے ہیں کہ اول یہ غلط ہے کہ برِ صغیر یا پوری دنیا کے مسلمان یا ان کی غالب اکثریت دیوبندی ہے. بحمدہ تبارک و تعالی آج بھی سنی بریلی الاخری. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ دیوبندیوں کی کفری عبارت نہیں، جیسے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ظاہر ہے کہ ان کے دور میں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، مگر حق ان کے ساتھ تھا. حق و باطل کا معیار عوام کی بھیڑ نہیں، قرآن و حدیث ہے. لہذا حق اور باطل کا معیار یہ جلسے جلوس اور یہ عوام کی بھیڑ، یہ فساق فجار، چرسیوں موالیوں شرابیوں کبابیوں کی بھیڑ نہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، چاہے وہ مصر اور قاہرہ، اور چاہے وہ عراق اور شام کے کسی اور ملک کے ہوں، بلکہ حق اور باطل کا معیار قرآن و حدیث ہے. اور قرآن و حدیث سے قیامت کی صبح تک کوئی مائی کلال ربیع اول کے مہینے میں اور خاص 12 ربیع اول کے دن نہ تو جلوس، نہ تو جلسہ، نہ تو جھنڈی، نہ تو کیک، اور نہ ہی کسی بیان اور کسی میلاد کے عنوان سے کسی تقریب کا ثبوت پیش کر سکتا ہے. تو یہ مختصر اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنی تھی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھے اور ہمارے فریق مخالف کو سیدھا راستہ دکھلا کر اس طرف ان کی ہدایت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.